بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ گریڈ 9 کل ہم لوگوں نے نہرو رپورٹ پڑھا کہ نہرو رپورٹ نے ہندو مسلم اتحاد کے امکان کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا اور مسلمانوں کو اس بات کا احساس ہوا کہ ہندو اکثریت کے تحت متحدہ ہندوستان میں ان کے مفادات کا تحفظ ممکن نہیں۔ نہرو رپورٹ کل ہم لوگ پڑھ چکے ہیں۔ آپ ذرا جاتے ہیں کہ قائد اعظم نے یہاں پہ کیا کیا۔ یہی وہ مقام ہے، اس اہم موڑ پر قائد اعظم نے فرمایا یہاں سے ہمارے راستے جدا ہوتے ہیں۔ کہاں سے؟ نہرو رپورٹ جب موتی لال نہرو نے پیش کی تو قائد اعظم نے کہا کہ یہاں سے ہمارے راستے جدا ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہندوستان کے مسلمانوں اور آل انڈیا مسلم لیگ نے آخری وقت تک کوشش کی کہ ہندوستان کو تقسیم کیے بغیر مسلمانوں کے مفادات کا تحفظ کیا جا سکے، مگر ہندو اکثریت اور کانگریسی زعما لیڈر کے مسلمان مخالف رویے نے مسلمانوں کے خلاف جو رویہ انہوں نے اختیار کیا تھا، مسلمان مخالف رویہ اسے کہتے ہیں، انہیں اس بات پر مجبور کیا کہ وہ ہندوستان کی تقسیم اور اپنے لیے ایک الگ اور آزاد مسلم ریاست کے قیام کا مطالبہ کریں۔ کون؟ مسلمان۔ 1937 میں ہندوستان میں صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات منعقد ہوئے۔ انتخابات ہوئے ہندو اکثریتی صوبوں میں کانگریس نے کامیابی حاصل کی۔ 1937 کے انتخابات میں ہندو اکثریتی صوبوں میں کانگریس نے کامیابی حاصل کی، جس کے نتیجے میں کانگریس نے ان صوبوں میں اپنی حکومتیں قائم کی۔ ان کے دور اقتدار میں، دور حکومت میں مسلمانوں کے ساتھ جو زیادتیاں، ظلم اور ناانصافیاں بھی ظلمی ہے، زور پکڑ گئیں، جو مطالبہ پاکستان کی صورت میں سامنے آئیں۔ اس طرح دو قومی نظریے سے نظریہ پاکستان نے جنم لیا۔ بچے، ہندو جب کانگریس اقتدار میں آئی 1937 میں تو مسلم اکثریتی علاقوں میں تو نہیں، ہاں ہندو اکثریتی علاقوں میں کانگریس نے اپنی حکومت قائم کر لی اور مسلمانوں کے ساتھ زیادتیاں کرنے لگے اور طرح طرح کی زیادتیاں، گائے کو نہیں کاٹنے دیتے تھے، نماز پڑھنے پہ پابندی اور اس طرح کی مختلف قسم کی پابندیاں تھیں، جس کی وجہ سے جو دو قومی نظریہ تھا وہ شدید ہو گیا اور وہ شدت اس طرح سامنے آئی کہ دو قومی نظریہ جو ہے وہ بدل گیا نظریہ پاکستان میں۔ نہرو رپورٹ کل ہم لوگوں نے پڑھی تھی۔ آج یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ نہرو رپورٹ جو تھی جب پیش کی گئی تو قائد اعظم نے کیا کہا تھا۔ قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ اس موڑ پر ہمارے راستے جدا ہوتے ہیں، اور یہ بات جو ہے اس کے ساتھ ہی 14 نکات پیش کیے تھے قائد اعظم محمد علی جناح نے۔ تو آئیے آج 14 نکات قائد اعظم محمد علی جناح کے دیکھتے ہیں کہ کیسے جو ہے پاکستان بننے میں قائد اعظم کے 14 نکات جو ہے وہ کار فرما تھے۔ قائد اعظم کے 14 نکات 25 مارچ 1929 نہرو رپورٹ 1928 میں پیش کی گئی، جبکہ 14 نکات قائد اعظم نے 1929 میں پیش کیے۔ اب سب سے پہلا پوائنٹ تھا ہندوستان کا آئین جو قانون ہے وفاقی طرز کا ہو، جیسے ہمارے ملک کا وفاقی ہے۔ صوبوں کو زیادہ سے زیادہ خود مختاری دی جائے۔ پہلا پوائنٹ کیا تھا کہ ہندوستان کا آئین وفاقی طرز کا ہو، صوبوں کو زیادہ سے زیادہ خود مختاری دی جائے۔ دوسرا پوائنٹ ہم دیکھتے ہیں صوبائی خود مختاری کا تحفظ کیا جائے اور صوبے مساوی حیثیت رکھتے ہوں، مساوی برابر حیثیت رکھتے ہوں، صوبائی خود مختاری کا تحفظ کیا جائے۔ صوبوں کی خود مختاری یہ نہیں کہ ہندوؤں کے صوبوں کو زیادہ خود مختاری حاصل ہو اور مسلمانوں کے صوبوں پہ پابندیاں ہوں، بلکہ سب کو جو ہے وہ خود مختاری، سب صوبوں کو خود مختاری حاصل ہو اور اس کو تحفظ بھی حاصل ہو۔ نمبر 3 ہے اقلیتوں کی حکومتی اداروں میں مؤثر نمائندگی ہو۔ اقلیتوں کو بھی حکومتی نمائندوں میں جو ہے حکومتی اداروں میں جابز ملنی چاہیے، ان کو بھی وہاں پہ نمائندگی ہونی چاہیے۔ نمبر 4 جداگانہ طریقہ انتخاب رائج کیا جائے۔ جداگانہ طریقہ کہ مسلمانوں کا الگ، ہندوؤں کا الگ، اور کوئی قومیت اگر مخلوط ایک ہی جگہ انتخاب پسند کرے تو اپنی مرضی سے۔ اب یہاں پہ یہ کہا گیا 4 پوائنٹ میں کہ مسلمانوں اور ہندوؤں کے لیے الگ طریقہ کار ہونا چاہیے انتخابات کا، اپنی نشستیں ہونی چاہیے مسلمانوں کی الگ۔ اب دیکھتے ہیں پوائنٹ 5
ने मरकजी मुकन्ना में मुसलमानों को 1/3 नुमाइंदगी दी जाए। कितनी नुमाइंदगी दी जाए? 1/3 1/3 नुमाइंदगी दी जाए। नंबर 6, मरकजी और सूबाई काबीना में मुसलमानों को 1/3 नुमाइंदगी दी जाए। काबीना में भी और मुकन्ना में भी किया है कि 1/3 1/3 नुमाइंदगी दी जाए। सिंध को बम्बई से अलग किया जाए। 7 पॉइंट या 7वां पॉइंट जो था, सिंध को बम्बई से अलग किया जाए। पॉइंट 8 है। 8वां पॉइंट हम देखते हैं, सरहद KPK जो खैबर पख्तूनख्वा कहलाता है और बलूचिस्तान में आइनी इस्लाहात नाफिज की जाए। आइनी इस्लाहात, कानूनी तौर पर जो है वो इस्लाहात नाफिज की जाए और उन पर अमल करवाया जाए। नंबर 9, मुसलमानों की तहजीब और सकाफत की हिफाजत की जाए। मुसलमानों की अपनी अलग तहजीब और सकाफत है, पहचान है, उसकी हिफाजत की जाए। नंबर 10 हम देखते हैं, मुस्लिम अक्सरियती सूबों में ऐसा रद्दोबदल ना किया जाए, ऐसी तब्दीली ना की जाए जिससे मुसलमान अक्सरियत को नुकसान पहुंचे। जिससे मुसलमान अक्सरियत को नुकसान पहुंचे मीन के मुसलमानों का इलाका हिंदुओं को दे दिया जाए या कुछ इस तरह की तब्दीली ना की जाए। मजहबी फ़िरकों को आज़ादी दी जाए। अब कायदे आज़म ने सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि बाकी फ़िरकों के लिए भी कहा कि मजहबी फ़िरकों को आज़ादी दी जाए। अब 12 पे आते हैं, सरकारी मुलाजमतों में मुसलमानों के लिए कोटा मखसूस किया जाए। अब कायदे आज़म ने यह कहा कि सिर्फ हिंदुओं को ही मुलाजमतें नहीं मिलनी चाहिए, गवर्नमेंट जॉब्स, बल्कि सरकारी मुलाजमतों में मुसलमानों के लिए भी एक ख़ास नशिस्तें हों, कोटा मखसूस किया जाए, वो वहाँ पे सिर्फ मुसलमान ही आए। किसी अक़लियत के बारे में मरकज़ का बना हुआ कानून उस वक्त तक काबिल अमल नहीं होना चाहिए। कोई कानून किसी अक़लियत के बारे में, चाहे वो मुसलमान हैं, चाहे वो सिख हैं, ईसाई हैं, पारसी हैं, जो मरकज़ बनाएगा वो कानून उस वक्त तक काबिल अमल नहीं होना चाहिए, उस पर अमल नहीं करवाना चाहिए जब तक वो अक़लियत, चाहे वो ईसाइयों के लिए है या फिर पारसियों के लिए है या मुसलमानों के लिए, जब तक 75% लोग, 75% लोग अक्सरियत जो है इस कानून की मंजूरी ना दे। 14वां पॉइंट हम देखते हैं, किसी सूबे की मर्जी के खिलाफ आइन में तरमीम ना की जाए, तब्दीली ना की जाए। जो भी कानून बनाया जाए किसी भी सूबे के मुतालिक, उसमें जो है क्या है कि सूबे की मर्जी भी शामिल हो, वहाँ के लोगों की मर्जी भी शामिल हो, उसमें तब्दीली ना की जाए। ग्रेड 8 गर्ल्स एंड बॉयज़, मुझे उम्मीद है आपको कायदे आज़म के 14 नुकात बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। आपने इनमें से MCQs बनाने हैं और कायदे आज़म के 14 नुकात लिखने भी हैं और मुझे सुनाने भी हैं।